हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराणों का वर्णन है। उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण। और भी हैं, अभी मैंने बताया था गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, बहुत से पुराण। 18 पुराणों में 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्की पुराण और भविष्य पुराण। और नबियों के, पैगंबरों के आने की बशारत और भविष्यवाणियां इन्हीं तीनों किताबों में मौजूद हैं। इन तीनों किताबों के अनुसार दुनिया में लगभग 64,000 पैगंबरों के आने का सबूत मिलता है। कितना? 64,000 ऋषि मुनि। हम लोगों में भी कोई ज़ईफ़ हदीस के मुताबिक लोग बयान करते हैं कि 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम आए हैं। हालांकि ये कोई तहकीक शुदा बात नहीं है, लेकिन कमोबेश लगा दिया। यहाँ 64,000, यहाँ 1,24,000। इतना तो क्लियर है कि नबी इधर भी बहुत आए और इधर भी बहुत से नबियों का जिक्र है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, जितने नबियों का नाम कुरान में आया है, 25 नबियों का, टोटल 25 नबियों का नाम कुरान में लिया गया है। हिंदू धर्म की किताबों में भी 25 नबियों का नाम लिया गया है। और हमारे यहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी कहा गया। भागवत पुराण और कल्की पुराण और भविष्य पुराण के अंदर इन तीनों किताबों में 24 ऋषि महान बताए गए और 25वें ऋषि को महान बताया गया है, जो सबके अंत में, सबके लास्ट में आएंगे, जिनका नाम कल्की होगा, नराशंस होगा, उन्मा होगा, बहुत से नाम उनके बताए गए हैं। ये नाम होगा उनका और उनकी एक पहचान जो बताई गई है वो मैं आपके सामने रखकर बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका तथस्तु शंभल गिरामे सोतु स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 66। अज्ञान हेतु किरत, जिहालत जब आम हो जाएगी, ज्ञान मिट जाएगा, जिहालत आम होगी। हेतु किरत, सबका हितकारी आएगा उस वक्त। अज्ञानता, जुल्म, जिहालत आम होगी, अज्ञानता यानी जिहालत बढ़ जाएगी। तब इस अज्ञानता को मिटाने के लिए सबका हितकारी आएगा। सबके हित में, सबका हितकारी, मुसलमान का नहीं, सबका हितकारी। जैसे सूरज की रोशनी सबको मिलती है, हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग सूरज नहीं है, एक ही सूरज। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, पूरे देशवासी बल्कि दुनियावासी का, जगतवासी का, विश्ववासी का एक ही सूरज है। ऐसे ही अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जब आएंगे तो वो पूरे जगत के लिए होंगे, पूरे विश्व के लिए होंगे। और वो किसी एक धर्म के विशेष नहीं होंगे, एक धर्म के लिए खास नहीं होंगे, बल्कि वो हर एक मजहब, हर पूरी दुनिया वालों के लिए होंगे। काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया वालों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे विश्व के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो पूरे दुनिया के लिए आएंगे, नाम भी बता दिया। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। उनका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उनके आने के बाद दुनिया से अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदांधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश कर देंगे, वो अंधेरे को मिटा देंगे। तथस्तु शंभल गिराम में सोत स्वाजीव जात है,
وہ شمبھل گرام میں، شمبھل مانی شانت اور گرام مانی گاؤں، وہ شانتی والے گاؤں میں آئیں گے، یعنی البلد الامین، امن والا شہر، یعنی مکے کے اندر وہ آئیں گے، وہ مکے میں آئیں گے، شمبھل گرام میز مکہ، وہ مکے میں آئیں گے، شمبھل گرام میں آئیں گے، اتکلوگت پر آئے، 4 یگ میں 3 یگ گزر جائیں گے، وہ کل یگ میں آئیں گے، اتکلوگت پرائے، ست یگ گزر جائے گا، تریتا یگ گزر جائے گا، دوآپر یگ گزر جائے گا، جب گھور کل یگ ہوگا تو وہ کل یگ کے اندر تشریف لائیں گے، پدھاریں گے، اتکلوگت پرائے جنیشو، اور اس کل یگ کی پہچان یہ ہوگی، جنیشو کھرگر میڑی، ساری کی ساری جنتا گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو گئی ہوگی، انسانیت مٹ چکی ہوگی، مانوتا ختم ہو چکی ہوگی، انسان کا دشمن ہوگا، جو جانوروں کی طرح ہو گئے ہوں گے۔ بھگوان اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر میڑی دھرم تراڑائے، تب اصلی دھرم کو جیوت کرنے کے لیے، سناتن دھرم کو زندہ رکھنے کے لیے، آدم سے لے کر آخری نبی تک جو اسلام، جو سناتن اور شاشوت دھرم چلا رہا، اس کو باقی رکھنے کے لیے، ستوین اس کی سچائی کو قائم کرنے کے لیے بھگوان اترشتی، بھگوان اوتار اتارے گا، ایشور کی طرف سے اوتار آئے گا، اللہ انتم رشی کو بھیجے گا، نام بتا دیا کیا ہوگا؟ محمد۔ ان کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا، اندھیرا مٹ جائے گا۔ کہاں آئیں گے؟ شمبل گرام، میری بتا دیا مکے میں آئیں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کب آئیں گے؟ 3 یگ گزر جانے کے بعد، ست یگ، تریتا یگ، کل یگ، دوآپر یگ گزر جانے کے بعد کل یگ میں آئیں گے، یہ کل یگ ہی ہے ہندو دھرم کے مطابق، اور مکے میں آئیں گے۔ اور کیا کہا؟ دا چتر بھراتر دیو کرشامی کلچیم، اس دھرتی پر آنے کے بعد وہ عین جوانی میں 40 سال کی ایک استری سے، 40 سال کی ایک عورت سے شادی کریں گے، سالم دیپ کی رہنے والی ہوگی وہ، سالم دیپ کا ترجمہ ہوتا جزیرہ، جزیرے کی رہنے والی ایک استری سے وہ شادی کریں گے، اور جس عورت سے وہ شادی کریں گے کرنے والا جوان ہوگا، عین جوانی میں شادی کریں گے، اور جس سے شادی کریں گے اس کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ محمد رسول اللہ نے جزیرے کی، جزیرت العرب کی سب سے امیر عورت خدیجہ سے نکاح کیا تھا، عین جوانی میں 25 سال کی عمر میں کیا تھا، اور جس سے شادی کی اس کی عمر 40 سال کی تھی، 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی کی تھی۔ ششٹم ششوست، اس عورت سے اس کے 6 بچے پیدا ہوں گے۔ کیا رہ گیا؟ کچھ رہ گیا؟ اس عورت سے محمد رسول اللہ کے 6 بچے تھے، 4 لڑکیاں 2 لڑکے، 4 لڑکیوں کے نام ہے زینب، دوسری کا نام ہے رقیہ، تیسری کا نام ہے ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی کا نام ہے فاطمہ، اور 2 بیٹے ان سے پیدا ہوئے، ایک بیٹے کا نام ہے قاسم اور دوسرے بیٹے کا نام ہے میرے بھائیوں طیب و طاہر، جن کا لقب ہے، میرے بھائیوں ذرا غور کرو، عبداللہ، یہ 2 بیٹے طیب و طاہر جن کا لقب تھا، ایک قاسم ایک عبداللہ، یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے، 4 بیٹیاں، اور ہندو دھرم کی کتاب کل کی پراڑ و بھاگوت پراڑ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 40 سال کی استری سے، عورت سے شادی کریں گے، اور اس عورت سے اس کے 6 بچے پیدا ہوں گے۔ اس عورت کو جوڑنے کے بعد اسٹرا یس سے پرواہڑو بدو بنتو دیودشا، اس نبی کی، اس کلکی کی، اس استری کو جوڑنے کے بعد ٹوٹل 12 بیویاں ہوں گی، 12 پتنیاں ہوں گی۔ لیجئے 12 بیویوں والا اگر پوری انسانی تاریخ میں تم اپنے 64,000 رشی منی جوڑ لو، اور ہم اپنے عقیدے کے مطابق جو چاہے ضعیف اور موضوع حدیث ہی کیوں نہ ہو، 1,00,000 1 لاکھ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 12 بیوی والا کوئی نہیں ملتا ہے۔ ہم جب سلیمان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کی 99 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں تو ان کی 1000 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، راجہ مہاراجاؤں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو 300 عورتیں رکھنے کا رواج پایا ملتا ہے۔ ہم میرے بھائیوں رام چندر جی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کی ایک پتنی سیتا کا ذکر ملتا ہے، کرشن جی کی بھی ایک ہی پتنی کا ذکر ملتا ہے۔ ہم نے
تاریخیں دیکھیے پڑھیے، عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری اٹھاتا ہوں تو ان کی شادی نہیں ملتی ہے، وہ بغیر شادی کیے ہوئے صلیب پر لٹکا دیے گئے تمہارے عقیدے کے مطابق، اور ہمارے عقیدے کے مطابق زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ قرب قیامت پھر آئیں گے، کانے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، ہٹنا نہیں چاہتے ہم ویدوں کے منتر سے۔ میرے بھائیوں آؤ، اتنا کچھ کرنے کے بعد کا وہ اونٹ کی سواری کرے گا، یعنی اس بستی میں آئے گا جہاں اونٹ کی سواری ہوگی۔